اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ علماء اعلام مراجع اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے مل کے جہاں پہ موجود ہیں اسد اللہ اور حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے، کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی جہاں یہاں موجود ہے تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، پروردگار عالم آپ سب کا ذکر سننا اور ذکر پڑھنا ہمارا اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ کما حقہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اس عشق امام حسین، عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کے خلاف برے ارادے سے اٹھیں ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے اہل بیت کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ ہمارے آقا کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں اگلے سال سے پہلے اربعین پہ اور عاشور پہ کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ اذان محترم، آج 7 محرم الحرام ہے، شب 8 ہے، اور مجلس ہمارا عنوان ہے جو عشرے کا وہ ہے دعا اور معرفت امام، یعنی فضائل کی آیت سے آل محمد کو سمجھنا اور بات ہے، دعا پڑھ کے، دعا کی تلاوت کر کے آل محمد کے دروازے پہ آنا یہ اور بات ہے۔ انسان فضائل پڑھ کے من کنت مولا پڑھا فہذا علی مولا پڑھا، یہ تو معلوم ہے کہ فضیلت ہے جو ہم نے بیان کی۔ ذکر و علی عبادہ کہا، یہ فضیلت ہے جو ہم نے بیان کی۔ یا علی لحم کا لحمی دموں کا دمی، یہ فضیلت ہے جو میں نے اور آپ نے بیان کی۔ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فضیلت ہے ہم نے پڑھی۔
फदाइल भी हुए, सब कुछ हुआ। तो अज़ान मोहतरम पैगंबर का फरमान हमने पढ़ा, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी फहमिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला यूसुफ फी हुस्निही व इला अय्यूब फी सब्रिही फलयंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। ये हदीस है, फदाइल हमने पढ़े, आपने सुने। ज़िक्र अली इबादा, हुब्बो अली इबादा, अन्नज़रु इला वजह अली इबादा, अली मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी, अल्लाहुम्मा अतिनी बिअहब्बि खल्क़िका इलैका याकुल माई हाज़ा तैर। ये सब पढ़ के आले मोहम्मद को समझना, उनकी मारिफत को हासिल करना, उनके फ़ज़ाइल का इदराक करना, ये इंसान करता है। और हम ऐसे देखते आ रहे हैं कि फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं, लोग समझते भी हैं, सुनते भी हैं, और फ़ज़ाइल अहले बैत पे दाद भी दी जाती है, नारे भी लगते हैं और सलवात भी पढ़ी जाती है। लेकिन अज़ान मोहतरम कुरान की आयतों पे भी यही होता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह पढ़ा, इससे पहले कि पढ़ने वाला उसकी तौज़ीह दे, ज़हन पहुंच जाता है कि इंसान क्या कहना चाहता है, खतीब का मतमए नज़र क्या है। इधर पढ़ी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फौरन सलवात भी पढ़ी जाती है, मफहूम और मंतूक जो है वो सामे के ज़हन में फौरन मुतसव्वर हो जाता है। सूरह दहर पढ़ी, पंजतन का जिक्र ज़हन में मुजस्सम हो जाता है। व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, फौरन किसी के सोने का ज़हन में तसव्वुर आ जाता है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। जब ये जुमला कहता है इंसान तो फौरन किसी की विलायत का ऐलान जो है वो ज़हन में आ जाता है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, जब कहा जाता है फौरन इकमाल दीन ज़हन में आता है, इत्माम नेमत ज़हन में आता है, अल्लाह की रज़ायत ज़हन में आती है। और ये कब हुआ था कि गदीर खुम के मैदान में ये सबके ज़हन में आता है। सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, एक साइल ने अल्लाह से अजाब मांगा किसी की दुश्मनी में, फौरन एक हैदर कर्रार का तसव्वुर ज़हन में आ जाता है। तो अज़ान मोहतरम खुदा आपको सलामत रखे, यानी कोई आयत उसका मंजर और पस मंजर ज़हन में आता है, कोई हदीस मंजर और पस मंजर ज़हन में आता है, कोई रिवायत मंजर और पस मंजर ज़हन में आता है, कोई बयान मंजर और पस मंजर ज़हन में आता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आशिकीन अहले बैत, इस वक्त आप लाइव मशहद मुक़द्दस से फ़दाइल अमीरुल मोमिनीन अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का बयान आप सुन रहे हैं। मजलिस अज़ा 7वीं मुहर्रम की आप मशहद मुक़द्दस से सुल्तान सरीर इर्तज़ा मालिक तक़दीर और रज़ा अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि अलाफ़ुत तहियत व सना की बारगाह से मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। अज़ान मोहतरम, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि हदीस के जरिए समझना और बात है, आयात के जरिए समझना और बात है, और दुआओं के जरिए इनकी बारगाह में आना और बात है। दुआ के जरिए हमने समझना है कि इनका दरबार कैसा है, दुआ हमें बताएगी इनका मकाम क्या है, दुआ हमें बताएगी इनकी अजमत क्या है। आज शब जुमा है, शब इस्तिजाबत दुआ है, शब मगफिरत है, शब रहमत है, शब बरकत है, शब अता है, शब इनायत है, शब करामत है, शब तकर्रुब इल्लाह है, शब इस्तिग़फ़ार है, शब मगफिरत है। अल्लाह की बारगाह में कुर्बत की रात है शब जुमा, अल्लाह की बारगाह में करीब होने की रात है शब जुमा, अल्लाह की बारगाह में इनायतों की रात है शब जुमा। यानी जिसके अल्लाह से ताल्लुकात खराब हो गए हो तो ताल्लुकात के बेहतर करने की रात है शब जुमा। शब जुमा मरकज इनायत है, शब जुमा में मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती, शब जुमा में जियारत इमाम हुसैन पढ़ना मुस्तहब है, शब जुमा कमालात की रात है। शब जुमा में अगर कोई पूरे हफ्ते में जिसकी दुआ कबूल ना हो, रिवायत में है वो शब जुमा दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। शब जुमा में मिलता है आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं जिनके हाथ में चांदी की तख्ती होती है, चांदी के वर्क होते हैं और सोने के कलम होते हैं। उससे सिर्फ वो सवाब लिखते हैं कि जो दुरूद पढ़ने वाले का है, कि किस किसने दुरूद भेजा और उसका क्या क्या है वो उस पे लिखते जाते हैं। और ये जुमे की फजर तक जो है ये बाकी रहते हैं, और बाज रिवायत में गुरूब जुमा तक ये मौजूद रहते हैं। तो अज़ान मोहतरम खुदा आपको सलामत रखे। आज शब जुमा है, शब दुआ है, तो हमने भी मौजू हमारा क्या है, दुआ और मारिफत इमाम, दुआ और मौला की मारिफत।
دعا کے ذریعے اپنے مولا کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. دعا ہمیں بتائے گی. توجہ فرمائیے گا, دعا نے ہمیں بتانا ہے آل محمد کیا ہے. دعا ہمیں بتائے گی آل محمد کا مقام کیا ہے. ایک زمانہ ایسا تھا, آپ سب جانتے ہیں, آج بھی آپ نے دیکھا کتنے عرب ممالک سے حسن کہنے کے جرم میں نکال دیا گیا, حسین نام ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا, علی نام ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا, اور اس طرح کے حیدر نام ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا. تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس کا نام علی ہوتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا, جس کا نام حسن ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا, جس کا نام حسین ہوتا تھا اس کو شہر بدر کر دیا جاتا تھا, زندہ چنوا دیا جاتا تھا. ناموں پہ اتنی پابندی تھی, توجہ فرمائیے گا, ناموں پہ اتنی پابندی تھی. جب نام لینے پہ پابندی تھی, اگر کسی نے اپنے بیٹے کا علی نام رکھ کے بلایا ہے تو کہا علی نام تم نے کیوں لیا ہے, نام بدلو. تو اتنی ناموں پہ سختی تھی. توجہ فرمائیے گا, تو جب نام لینے پہ اتنی سختی تھی تو فضائل بیان کرنے میں کتنی سختی ہوگی. چھپ کے فضائل بیان کیے جاتے تھے. الحمدللہ بڑے اچھے زمانے میں آپ لوگ موجود ہیں. 80 سال میرے مولا امیر کائنات کو ممبروں سے گالیاں نکالی گئیں اور برا بلا حیدر کرار کو کہا گیا. آپ جس زمانے میں موجود ہیں نا, یہ بڑا عظیم زمانہ ہے. آپ کھل کے ذکر علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں, کھل کے فضائل حیدر کرار بیان کرتے ہیں, کھل کے مجالس کرتے ہیں, کھل کے ماتم کرتے ہیں, کھل کے عبادات اپنی انجام دیتے ہیں. وہ قدر نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے تمام سہولتیں فراہم کی ہیں, اور ہمارے ملک میں اور تمام جگہوں پہ الحمدللہ عزاداریاں ہو رہی ہیں, اور ہر جگہ پہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. توجہ فرمائیے گا, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے امام عطا کیے, ایسے آقا عطا کیے, ایسے ولی عطا کیے, ایسی حجتیں عطا کی, ایسے امام پیشوا عطا کیے کہ جن کو مانتے ہوئے, جن کی مانتے ہوئے, جن کو مانتے ہوئے, جن کی مانتے ہوئے اور جن سے مانگتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی. ان سے مانگنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. انسان جتنا ان کے دروازے پہ جھکتا چلا جاتا ہے اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیے گا, آل محمد اور ہیں, ہمارا وجود اور ہے. آل محمد اور ہیں, ہم اور ہیں. اب وہ آل محمد کیا ہے کہ جن کے لیے زیارت امام حسین کے فکرے پڑھ رہا ہوں. استشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها. مولا میں گواہی دیتا ہوں, جہاں ان کو ماننے کی گواہی, جہاں ان کی معرفت کی گواہی, جہاں ان کی زیارت کی گواہی, وہاں ایک گواہی یہ بھی دینی ہے زیارت میں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ صلبوں میں نور تھے. یہ نہیں کہا کہ آپ صلبوں میں نطفہ تھے, نعوذ باللہ من ذالک, کہا آپ صلبوں میں نور تھے. لم تنجسك الجاہلیت بانجاسها, جاہلیت کی نجاستیں آپ تک نہیں پہنچی. ہمارا وجود نجاستوں سے مرصع, ان کا وجود طہارتوں کا پیکر. یہ آئے تطہیر کے بعد طاہر نہیں ہوئے, اللہ نے ان کو طاہر بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے ان کو طاہر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. یہ طاہر اور جن کی خلقت نور سے ہو. پیغمبر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. انا و علی من نور واحد, میں اور علی دونوں واحد کے نور سے ہیں. تو عزیزان محترم, جب ان کی خلقت, اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں تمام افراد کے لیے کہ ان کی خلقت کیا ہے. حیدر کرار آئے, میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ دنیا میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا تو جگہ کو پاک کیا جاتا ہے, جگہ کو طاہر کیا جاتا ہے, جگہ کو غسل دیا جاتا ہے. حیدر کرار دنیا میں آئے, جو پہلے قبلہ نہیں تھا ان کے آنے پہ قبلہ بن گیا. امام حسین دنیا میں تشریف لائے تو پیغمبر فرماتے ہیں اے اسماء جاؤ میرے بیٹے حسین کو لے کے آؤ, میرے فرزند حسین کو لے کے آؤ. فرماتی ہے یا رسول اللہ میں امام حسین کو ابھی غسل دلوا کے لے کے آتی ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ کہا اللہ نے حلے بھیجے ہیں, میں زیب تن کروا کے ابھی لاتی ہوں. یا رسول اللہ تھوڑا سا انتظار کیجئے, ابھی لے کے آتی ہوں. بھئی یہ جملہ کہنا تھا, بات شریعت کی تھی, بات دین کی تھی, بات اسلام کی تھی, بات قرآن کی تھی کہ طاہر ہونا ضروری ہے. لیکن ادھر یہ انہوں نے امام کے حوالے سے یہ جملہ کہا تو سرکار نبوت پہ جلالت ظاہر ہوئی. آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ اثر ترابی صاحب اس منظر کی منظر کشی کرتے ہیں. اسوا کو پاس اپنے بلا کر شہ خدا, کہتے ہیں پاس لاؤ میرا محلقہ. کرتی ہیں عرض وہ اے شہنشاہ دو سرا, قربان میں آپ پر میرے ماں باپ ہوں فدا. مولود کو حضور میں نہلا کے لاتی ہوں, اللہ خدا نے بھیجا ہے پہنا کے لاتی ہوں. مولود کو حضور میں نہلا کے لاتی ہوں, اللہ خدا نے بھیجا ہے
پہنا کے لاتی ہوں. بھئی یہ جملہ کہنا تھا, نبوت کے چہرے پہ جلال آیا. آپ نے فرمایا یہ اسما تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسما سنو کہ خاصہ قیوم پاک ہے. اسما سنو کہ خاصہ قیوم پاک ہے. آیات بینات کے مفہوم پاک ہے. لکھتے ہیں جو مقدر و مقسوم پاک ہے. میرے سمیت 4 دا معصوم پاک ہے. اسما تو پاک کیا کرے گی میرے نور عین کو؟ اللہ نے پاک ہی تو ہے بھیجا حسین کو. تو عزیزان محترم, ان کا آنا اور ہے, ہمارا آنا اور ہے. یہ آتے ہیں تو پہلے گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی پہلے نکلتی ہے. اور امام زمانہ جب آئے تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, سجدے میں موجود ہیں, سجدے میں مولا نے یہ گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو عزیزان محترم, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو آباد و شاد رکھے اور کسی غم میں مبتلا نہ کرے. مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عزیزان محترم, بات یہ ہے کہ انسان جب معرفت کی منازل طے کرتا ہے, انسان جب معرفت کی منزلوں پہ آتا ہے تو اس کے سامنے حقیقتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. عزیزان محترم, پیغمبروں نے, نبیوں نے, ولیوں نے تبلیغ کی. اب ان کی تبلیغ کیا ہو رہی ہے؟ تبلیغ کرتے جا رہے ہیں, تبلیغ کرتے جا رہے ہیں. تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے تبلیغ کی تو اس تبلیغ کا اثر کیا ہوا ہے کہ جن کی انہوں نے تبلیغ کی تو تبلیغ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو بے گھر تھے ان کو گھر ملا, جو بے زر تھے ان کو زر ملا, جو مفلس تھے ان کی مفلسی دور ہو گئی, اور جو پریشان حال تھے ان کی پریشانیاں دور ہو گئی. تو عزیزان محترم, میں یہ جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں تھا اس کو پیسہ ملا. نبیوں کو تبلیغ سے کچھ نہیں ملا. نبی تبلیغ کرتے رہے, کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں ہوا, کوئی ان کو ذاتی فائدہ حاصل نہیں ہوا. 100 تھے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ملا, 1000 ہوئے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن فائدہ کس کو ہوا؟ جو بے گھر تھا اس کو گھر ملا, جو بے زر تھا اس کو زر ملا, جو مفلس تھا اس کی مفلسی دور ہو گئی, جو حاجت مند تھا اس کی حاجتیں پوری ہو گئی, جو بے اولاد تھا اس کو اولاد ملی, جو بے زر تھا اس کو زر ملا. تو عزیزان محترم, تبلیغ جس کے پاس شہرت نہیں تھی اس کو شہرت ملی, بے دین کو دین ملا, بے اسلام کو اسلام ملا, بے ایمان کو ایمان ملا, بے جاہل انسان کو قرآن ملا, توریت ملی, زبور ملی, انجیل ملی. تو عزیزان محترم, بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں دین کی چیزیں انسان کو ملتی رہی اور انسان آگے سے آگے جاتا رہا. تو عزیزان محترم, بات یہ ہے کہ یہ بتانے جو دین لے کے آ رہا ہے اس کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں, اس کو منفعتیں مل رہی ہے, لیکن جو دین حاصل نہیں کر رہا, جو دین نہیں لے کے آتا, اس کو یہ سب چیزیں نہیں مل رہی. پیغمبر دین لے کے آئے, لوگوں کو فوائد ملتے جا رہے ہیں. تو عزیزان محترم, یہ صحیفہ سجادیہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا, یہ صحیفہ مہدیہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا, یہ مفاتیح الجنان فائدہ ہمارے لیے, یہ مصباح المنیر فائدہ ہمارے لیے, مصباح کفامی فائدہ ہمارے لیے, صحیفہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا. تو عزیزان محترم, عجیب بات ہے, یہاں پہ سب ملا. اب انسان کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو دعا مانگو کہ اللہ کی نصرت کرنے والا کون ہے, اللہ کے ناصر بنو, میری جانیں قربان ہو جائے. جو دین لے کے آئے, جو اسلام لے کے آئے, جنہوں نے آ کے عبادات کی, وہ عاشق بنے اور انہوں نے کلمہ پڑھا تو وہ کوئی صحابی کا درجہ کسی کو ملا, کسی کو انصار کا درجہ ملا, کسی کو دوست کا درجہ ملا, کسی کو رفیق کا درجہ ملا. لیکن یاد رکھیے گا عزیزان محترم, خدا آپ کو سلامت رکھے, فرمان ہے ناصر ہونا اور بات ہے, عاشق ہونا اور بات ہے, صحابی ہونا اور بات ہے, محب ہونا اور بات ہے, دوست ہونا اور بات ہے. اسلام میں 2 شخصیتیں ملتی ہیں بھائی. جو صحابی ہے اس کا ایک الگ مقام ہے, ایک الگ منزلت ہے, ایک الگ مقام ہے, اور جو ناصر ہے اس کا ایک الگ مقام ہے, ایک الگ منزلت ہے, ایک الگ معراج ہے. عزیزان محترم, کربلا کے میدان میں امام حسین کی جو آواز بلند ہوئی تھی, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میرا ناصر بنے, کوئی ہے جو میری نصرت کرے. امام حسین نے یہ آواز بلند کی, کوئی ہے جو میری نصرت کرے. اب یہ آواز سید الشہداء بلند ہوئی کہ کوئی ہے جو میری نصرت کرے. ادھر امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ کوئی ہے جو میری نصرت کرے. تمام عالم کی مخلوق میں ایک تذبذب پیدا ہو گیا. اب امام حسین نے امام حسین نے ناصر مانگے ہیں. امام حسین نے یہ کہا کہ میری نصرت کرو. جو نماز پڑھنے والا ہے وہ دیندار ہے, جو روزہ رکھنے والا ہے
ہے وہ دین پہ عمل کرتا ہے، جو حج کرنے والا ہے وہ دین پہ عمل کرتا ہے، جو زکاتیں دیتا ہے وہ دین پہ عمل کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ناصر کون ہے؟ ناصر کس کو کہتے ہیں؟ راوی بیان کرتا ہے کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی آتا تھا، مولا کسی کی تعظیم کو کھڑے نہیں ہوتے تھے، مولا کسی کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، چاہے کوئی اپنا آئے چاہے غیر آئے۔ امام رضا حتیٰ کہ بادشاہ وقت آتا تھا، امام کبھی کھڑے نہیں ہوئے۔ ملتا ہے ایک دن امام دیکھیں امام کے سامنے جو آ رہا ہے امام تشریف فرما ہے، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، امام کھڑے ہوئے اور چلتے ہوئے دروازے تک کسی کو لینے گئے، گلے لگایا اور کیا جملہ فرمایا، مرحباً بے ناصرنا، مرحباً بے ناصرنا، اے ہمارے ناصر خوش آمدید۔ یہ کون ہے؟ حضرت دیبل خزائی ہے، حضرت دیبل خزائی ہے کہ جو مولا کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ کیا تھے؟ یہ مولا کا نوحہ لکھتے تھے، مولا کا مرثیہ لکھتے تھے، مولا کے فضائل بیان کرتے تھے، مولا کے قصائد لکھتے تھے، مولا کی منقبت لکھتے تھے، مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے منقبت کی صورت میں، مصائب کی صورت میں اور مرثیے کی صورت میں۔ ادھر وہ مولا کے پاس آئے تو مولا نے کہا مرحباً بے ناصرنا، اے ہمارے ناصر خوش آمدید، اے ہمارے ناصر خوش آمدید۔ تو اب سمجھ میں آ گئی نا بات کہ ناصر کس کو کہتے ہیں کہ جو حسین کا عزادار ہو، ناصر کس کو کہتے ہیں جو حسین کا ماتمدار ہو، ناصر کس کو کہتے ہیں جو حسین کے دروازے پہ اپنی جبین جھکاتا ہوا نظر آئے۔ اب ماتمدار کو ماتمدار عاشق سمجھنا یا نہ سمجھنا، لیکن حسین کا ناصر ضرور سمجھنا۔ امام حسین کی مجلس کرنے والے کو عاشق سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن حسین کا ناصر ضرور سمجھنا۔ امام حسین کا نوحہ پڑھنے والا، سلام پڑھنے والا، مرثیہ پڑھنے والے کو عاشق سمجھو، محب سمجھو، سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن حسین مولا کا ناصر ضرور سمجھنا کہ جو ان کے دروازے پہ آتا ہے وہ ناصر بن کے آتا ہے۔ ان کے دروازے پہ آنا ناصر ہونے کی دلیل ہے، جو ان کے دروازے پہ آ جائے وہ ناصر ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہیں کہ جن کے اللہ کے بارگاہ میں جن کی پیشی ہوگی۔ ایک کون ہے؟ ایک شیطان ہے۔ شیطان کون ہے؟ جس نے حضرت آدم کا انکار کیا، حضرت آدم کی محبت میں آدم کا انکار نہیں کیا۔ یہ دو نبیوں کے دشمن ہیں، ایک شیطان ہے ایک عیسائی ہے، ایک شیطان ہے ایک عیسائی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک شیطان اور ایک عیسائی۔ شیطان بھی دشمن ہے نبی کے، عیسائی بھی دشمن ہے نبی کے۔ فرق کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا اور اللہ کہا، یہ کہہ کے انہوں نے عداوت ظاہر کی۔ وہ کہہ رہے ہیں میں عبداللہ ہوں، آتانی الکتاب، میں اللہ کا عبد ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی۔ یہ کہتے ہیں نہیں، آپ اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ شیطان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو میں خلیفہ ہی نہیں مانتا، آپ کو میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں مانتا، آپ مٹی کے ہیں۔ حضرت آدم کی خلقت پہ شک کیا، حضرت آدم کے فضائل پہ شک کیا، حضرت آدم کی عظمت پہ شک کیا۔ تو وہاں بھی انکار ہے، یہاں بھی عملاً انکار ہے، لیکن فرق ہے بھائیو، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں فرق ہے، یہاں ایک فرق ہے جو میں جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہاں بھی انکار کیا گیا، یہاں بھی انکار، وہاں پہ لفظاً انکار، یہاں پہ عبودیت کا انکار، وہاں پہ نبوت کا انکار، یہاں پہ نبوت کا انکار، نبی نہیں مانا جا رہا، اللہ مانا جا رہا ہے۔ وہاں پہ ان کی عظمت کا انکار، یہاں پہ ان کے فضائل کا انکار، وہاں پہ ان کو نہیں مانا گیا، یہاں پہ ان کو عملاً نہیں مانا گیا۔ لیکن فرق ہے، روز قیامت اگر اللہ دونوں کو کچہری میں قیامت میں پیش کرے، بھائی تم نے آدم کا انکار کیوں کیا، تم نے عیسیٰ کو اللہ کیوں کہا، تو عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، اگر اللہ بخشنے کا ارادہ کرے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بخشے جائیں گے، لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ بخشنے کا ارادہ کرے تو کس کا طرف رجحان ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کی طرف رجحان اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو عیسیٰ اللہ کا بیٹا کہا یا اللہ کہا، انہوں نے عیسیٰ کی محبت میں کہا، نفرت میں نہیں کہا، عیسیٰ کی دشمنی میں نہیں کہا، عیسیٰ کی عداوت میں نہیں کہا، عیسیٰ کے بغض میں نہیں کہا، عیسیٰ سے دور ہو کے نہیں کہا، عیسیٰ کی محبت میں، عیسیٰ روح اللہ کی محبت میں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہے یا اللہ جیسے لگتے ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، یہ انہوں نے محبت میں کہا۔ لیکن ابلیس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی،
اس لیے کہ اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا. اللہ عیسیٰ آدم کی دشمنی میں حضرت آدم کی خلقت کا منکر ہوا, ان کے طرف سے بننے کا انکار کیا. حضرت آدم کی دشمنی میں اس نے حضرت آدم کی فضیلت کا انکار کیا, حضرت آدم کی دشمنی میں. تو وہاں پہ دشمنی نظر آتی ہے, یہاں پہ دوستی نظر آتی ہے. انہوں نے اگر بڑھایا تو دوستی میں بڑھایا, اس نے اگر گھٹایا تو دشمنی میں گھٹایا. اب اگر کوئی فضائل پڑھتا نظر آئے تو ماننا پڑے گا اس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت نظر آتی ہے. لیکن اگر کوئی ہر فضیلت کا انکار کرتا نظر آئے, ضربت علی کیا ہے, من کنت مولا کیا ہے, علی قبر میں آئیں گے کیا ہے, 40 جگہ علی آئیں گے یہ کیا ہے, علی منی میں منزلت ہارون من موسیٰ یہ کیا ہے, یا علی لحم کا لحمی و دم کا دمی کیا ہے. وہ فضائل پڑھ رہا ہے محبت کے ساتھ, یہ انکار کر رہا ہے شک کے ساتھ. تو یہاں پہ یاد رکھیے گا, اللہ کہنے والے کی اصلاح ممکن ہے کہ جو ان کو اللہ کہتا ہے اس کی اصلاح ممکن ہے, اس کو نیچے لانا پڑے گا. لیکن جو ان کا منکر ہے, ہر فضائل پہ چہرہ بگاڑتا ہے, اس کی اصلاح ممکن نہیں. اسی طرح سے جیسے شیطان کی اصلاح ممکن نہیں ہے, اسی طرح سے دیکھ آپ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی عیسائی اگر توبہ کر لیں ان کی بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, عیسائی اگر توبہ کر لیں بخشش ہے, دین پہ آ جائیں بخشش ہے. لیکن اگر آج شیطان آ کے کہے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, کیا اس کی بھائی توبہ قبول ہوگی؟ اللہ نے کہا جہنم میں جائے گا, اسفل السافلین میں جائے گا. تو جو معصوم کے وجود کا انکار کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور دعا قبول ہونے کی شرط بھی یہ ہے کہ معصوم کو دل سے مانگتا ہو. تو یاد رکھیے گا, جو اللہ کہتا ہے اس کی اصلاح ممکن ہے, اور اس کی اصلاح انشاءاللہ ضرور ہوگی. نمازی بھی بنے گا, روزے دار بھی بنے گا, پرہیزگار بھی بنے گا, عبادت گزار بھی بنے گا, اور حج جانے والا بھی بنے گا. لیکن جو ان کی ہر فضیلت کا منکر ہے, وہ اگر کعبے جاتا ہے تو نصیب کا چکر ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے تو اٹھک بیٹھک ہوتی ہے, روزہ رکھتا ہے تو فاقہ ہوتا ہے. اور عبادت ہوتی ہی تب ہے کہ جب ان کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے. عبادت ہوتی تب ہے جب ان کی محبت انسان کے دل کے اندر, انسان کے سودائے قلب میں راسخ ہو جاتی ہے. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ جلدی بد دعا کو نہیں سنتا. میں نے بتایا نا, ایک دعا ایک بد دعا. اللہ جلدی دعا کو سنتا ہے, اے اللہ علم دے دے گا, اے اللہ تقوی دے دے گا, اے اللہ حیات دے دے گا, اے اللہ گھر چاہیے دے دے گا, اے اللہ اچھی زوجہ نصیب ہو مل جائے گی, اے اللہ اچھا شوہر نصیب ہو مل جائے گا, اے اللہ اولاد چاہیے مل جائے گی, اے اللہ اچھی نوکری چاہیے مل جائے گی. لیکن اگر یہ کہے اے اللہ ساتھ والے کو برباد کر دے, ساتھ والے کو تباہ کر دے, ساتھ والے کو ذلیل کر دے, ساتھ والے کو رسوا کر دے, تو اللہ بد دعا جلدی نہیں سنتا. لیکن عزیزان محترم, اللہ فرما رہا ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم, اللہ ان پہ عذاب نہیں کرے گا, تو موجود ہے میرے حبیب. غدیر کا میدان آیا, ایک نے اللہ سے علی کی دشمنی میں عذاب مانگا. اللہ نے, وہ اللہ جو بد دعا نہیں سنتا, توجہ فرمائیے گا, وہ اللہ جو جلدی بد دعا نہیں سنتا, اللہ دعا سننے والا ہے. ادھر ایک نے علی کی دشمنی میں اپنے لیے بد دعا کی, تو اللہ نے آسمان سے سنگ عذاب کو نازل کیا, پتھر نازل ہو کے اس پہ گرا اور وہیں پہ فنار ہو گیا. تو میں یہاں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا آپ سب کے سامنے, وہ اللہ جو علی کے منکر کی بد دعا کو رد نہیں کرتا, تو وہ علی کے عاشق کی دعا کو کیسے رد کر دے گا؟ جب منکر کی بد دعا رد نہیں ہوتی تو عاشق کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ تو عزیزان محترم, اللہ بد دعا کو جلدی نہیں سنتا, اللہ بد دعا کو تاخیر میں ڈالتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے بد دعا کو نہیں سننا. عزیزان محترم, دو جملے میں آپ کے سامنے مزید کہنا چاہتا ہوں کہ انسان اگر جھوٹی قسم کھائے عذاب نہیں آتا, فوراً عذاب نہیں آتا. ایک شخص نے جھوٹی قسم پہ بھی عذاب نہیں ہے, لیکن یاد رکھیں میں محمد و آل محمد کا مقام آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. دعاؤں کے سانچے میں کہا بد دعا, ایک شخص تھا منصور دوانکی کے سامنے, ایک شخص نے امام کی مخالفت کی, مولا کی توہین کی, مولا کے خلاف بولا. اب یہ اس کا بولنا تھا, کہتا ہے کہ یہ آپ حکومت کے وقت کے خلاف جو ہے فوج جمع کر رہے ہیں. امام نے کہا
فوج نہیں جمع کر رہا. کہا کہ آپ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. امام نے کہا نہیں گرانا چاہتا. امام نے فرمایا اگر میں نے حکومت گرانی ہو تو مجھے فوج کی ضرورت نہیں ہے, میرا ایک اشارہ کافی ہے. جس کے دادا کے اشارے نے سورج کو پلٹا دیا تھا, اس کے پوتے کا اشارہ حکومتوں کو گرا سکتا ہے. عزیزان محترم, مولا نے کہا ہمیں حکومت لشکر کی ضرورت نہیں ہے, ایک اشارہ کافی ہے. اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں آپ فوج جمع کر رہے ہیں. امام نے کہا ایسے قسم نہ کھا, یہ کہے کہ میں اللہ کی رحمت سے نکل کے قسم کھاتا ہوں, اللہ کی رحمت سے نکلتا ہوں, اس کی رحمانیت سے نکل کے اب قسم کھاتا ہوں. ادھر اس نے یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کی رحمت سے نکل کے قسم کھاتا ہوں, فوراً اس پہ عذاب نازل ہوا. توجہ فرمائیے گا, فوراً عذاب نازل ہوا اور وہ اسی ٹائم ہلاک ہو گیا. تو توجہ فرمائیے گا, اللہ کی رحمانیت عذاب نہیں ہونے دیتی جلدی, اللہ کی رحمانیت جھوٹی قسم پہ عذاب نہیں ہونے دیتی. عزیزو, امیر کائنات ہے. اب یہاں پہ میں جملہ دینا چاہتا ہوں, حیدر کرار کی بات ہی کچھ اور ہے. ابوہما افضلہما, ان کے باپ ان سب سے افضل ہے. عزیزان محترم, مولا کائنات مدینے میں ہے, ایک جگہ تشریف فرما ہے. کہتے تمہیں یاد نہیں من کن تو مولا؟ کہا کہ ہمیں یاد نہیں. کہا کہ یاد نہیں, خدیر میں میرا ہاتھ اٹھا کے کہا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. ایک نے کہا میں قسم کھاتا ہوں مجھے نہیں یاد, رسول نے نہیں کہا. ادھر اس نے یہ کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ رسول نے یہ نہیں کہا. فوراً دوبارہ اس پہ عذاب نازل ہوا اور وہ وہیں پہ مر گیا. تو میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا, علی کی دشمنی میں رحمت سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ادھر کوئی علی کا منکر ہوتا ہے, فوراً اس پہ عذاب نازل ہوتا ہے, چاہے وہ سنگ کا عذاب ہو چاہے لعنت کا عذاب ہو. حارث ہوتا ہے تو سنگ کا عذاب آتا ہے, اور آج کا زمانہ ہو تو لعنت کا عذاب آتا ہے, اور ہر ٹائم لعنت برستی ہے. شب جمعہ ہے, شب استجابت دعا ہے, شب مغفرت ہے, شب کربلا ہے. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے. عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, کربلا کے میدان میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام نے بڑی مشکل سے اجازت دی. ایک حضرت جون علیہ السلام ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام نے بڑی مشکل سے اجازت دی. تمام خطباء سے, واعظین سے جو پڑھ رہے ہیں, میری دعا ہے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے جو مولا کا ذکر کر رہے ہیں. جہاں جہاں زداریاں ہو رہی ہیں, اللہ سب کی, ہمارے وطن عزیز کی خیر. اور جو فتنہ گر ہیں, فتنہ پرور ہیں, فتنہ پھیلا رہے ہیں, اللہ ان سب کو, ان سب کی اصلاح فرمائے اور مومنین میں آپس میں اتفاق و اتحاد کی برکت عطا فرمائے. 3 ایسی ہستیاں ہیں, میری کتاب ہے وسیلۃ النجات, اس میں جا کے آپ دیکھ لیجئے گا. 3 ایسی ہستیاں ہیں جن کو امام حسین نے بڑی مشکل سے اجازت دی. ایک حضرت جون ہے, ملتا ہے کتنی مرتبہ مولا کے پاس آئے, لیکن مولا یہی کہہ کے ٹال دیتے تھے آپ میرے چچا ابو ذر کی نشانی ہے, آپ کو دیکھ کے مجھے وہ یاد آ جاتے, میں آپ کو کیسے اجازت دوں. کبھی آ کے کہا آپ بزرگ ہیں, میں کیسے اجازت دوں. کبھی آپ آ کے کہا کہ آپ جو ہیں آپ کیسے جائیں گے میدان کی طرف, میں کیسے اجازت دوں. کبھی مطلب کوشش کی کہ وہ نہ جائیں. بڑی مشکل سے ان کو اجازت ملی حضرت جون کو. دوسرے کون ہیں؟ حضرت قاسم علیہ السلام ہیں. بڑی مشکل سے مولا نے اجازت دی. ماں کہتی ہے بیٹا سب شہید ہو گئے, ایک کے بعد ایک لاشا آ گیا, علی اکبر چلے گئے, اونو محمد چلے گئے, بیٹا آپ ابھی تک کیوں نہیں شہید ہوئے؟ کہا کہ مجھے چچا اجازت ہی نہیں دیتے. ایک مرتبہ رو رہے تھے, خیال آیا کہ باپ نے وصیت کی تھی, ایک تعویذ باندھا تھا بازو پہ, اور کہا تھا بیٹا جب تم مشکل میں گھر جانا تو اس تعویذ کو کھول لینا. اور میں بیان کر دوں, تیسری شخصیت جس کو بڑی مشکل سے اجازت دی مولا حسین نے, ان کا نام ہے ابو الفضل العباس علمدار. جب آتے تھے یہی کہا جاتا تھا عباس تم میری لشکر کے علم بردار ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے, خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. عزاداران مظلوم کربلا, اب جو حضرت قاسم علیہ السلام نے وہ تعویذ کھولا تو اس پہ کیا لکھا تھا؟ اے بیٹا قاسم, اس وقت آپ کربلا میں ہیں اور آپ کے چچا حسین اس وقت اعداء کے درمیان میں گھرے ہوئے ہیں.
بیٹا اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں اپنی جان کا نذرانہ اپنے بھائی کو پیش کر دیتا، قربان کر دیتا۔ بیٹا آپ اپنی جان سے دریغ نہ کرنا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ خط لے کے آئے، امام حسین کو دکھایا۔ اب جو تحریر پہ نگاہ پڑی تو امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، تحریر کو چوما، آنکھوں سے لگایا۔ بھائی کی تحریر تھی، اجازت دی، امام حسن کا امامہ منگوایا گیا، تبرکات امام حسن منگوائے، عزادارو امامہ حضرت قاسم کے سر پہ باندھا، ابا باندھی۔ اتنے خوبصورت تھے حضرت قاسم کربلا کے میدان میں، ملتا ہے کہ نقاب کی صورت میں حضرت قاسم علیہ السلام کو میدان کی طرف بھیجا گیا۔ میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں۔ عزادارو حضرت قاسم میدان میں آئے اور حملے پہ حملہ کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک ملعون کو فنار کر رہے ہیں۔ عزادارو ازدی ملعون نے آتا ہے اور عمر سعد سے کہتا ہے اور ایک اور ملعون سے کہتا ہے کہ میں جا کے اس شہزادے کو نہیں چھوڑوں گا۔ عزادارو ملتا ہے قاسم جب میدان میں آئے تھے تو آپ کی اتنی خوبصورتی تھی کہ آپ ایسا نور آپ کے چہرے سے نکل رہا تھا کہ لشکر یزید میں سے کوئی آپ سے حملہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سب پیچھے کھڑے تھے کہ کیسے اس شہزادے کے ساتھ ہم مقابلہ کریں، کس طریقے سے لڑیں اس شہزادے کے ساتھ۔ عزادارو میری جان قربان، حضرت ابوالفضل العباس ان کو جنگ کے جوہر سکھانے والے کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں، قاسم اب ایسے حملہ کرو، قاسم اب ایسے حملہ کرو۔ ملتا ہے کہ حضرت قاسم نے لشکر کے کتنے افراد کو جب مار دیا تو عمر سعد ازرق شامی سے آ کے کہتا ہے، ازرق شامی سے آ کے کہتا ہے کہ ازرق شامی چلو اور جا کے اس سے جا کے لڑو۔ کہا میری توہین ہے، میں تو عباس سے لڑنے آیا ہوں جس نے صفین میں مبارکہ کیا تھا، یہ ایک بچہ ہے، میں اس سے کیا لڑوں، میری توہین ہے۔ میرے 4 بیٹے ہیں جو ہر بچہ 1000 پہ بھاری ہے، میں ان کو بھیجتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ آ کے اس سے لڑتے ہیں۔ عزیزو یہاں پہ قاضمی صاحب نے ایک مسدس لکھی ہے، حضرت قاسم علیہ السلام میدان میں آئے، آپ فرماتے ہیں میں عظمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے، میں عظمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے، متاع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے، قسیم خلد کا پوتا ہوں نام قاسم ہے، کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں، تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں، ہجوم لشکر باطل شعار کچھ بھی نہیں، سوائے ذرہ گرد و غبار کچھ بھی نہیں، چمک سنانوں کی تیغوں کی دھار کچھ بھی نہیں، میری نظر میں پیادے سوار کچھ بھی نہیں، قبائے روح بدن سے اتار سکتا ہوں، یہ فوج کیا ہے زمانے کو مار سکتا ہوں۔ عزادارو پہلا بیٹا آیا، اس کا قوی ہیکل بیٹا اس کا جب میدان میں آیا ہے، حضرت قاسم نے جنگ کی، ادھر سے عباس علمدار بتاتے جا رہے ہیں قاسم اب ایسے جنگ کرو، قاسم اب ایسے جنگ کرو۔ عزادارو حضرت قاسم علیہ السلام نے جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد اس کا سر سے خود اترا، آپ نے بالوں سے پکڑ کے اس کو جو زمین پہ پھینکا ہے اٹھا کے گھما کے پھینکا اور وہ ملعون جو ہے اس کے بدن کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی اور فوراً واصل جہنم ہوا۔ دوسرا بیٹا آیا، اس کو فنار کیا، تیسرا بیٹے کو بھیجا، اس کو فنار کیا، چوتھا بیٹا بھی جب اس کا مر گیا تو اس کے بعد آگے آتا ہے اب ازرق شامی غصے میں بھرا ہوا، چاروں بیٹے مرنے کے بعد آتا ہے اور اپنی قوی ہیکل تلوار لے کے اب عباس علمدار نے امام حسین اور امام حسین نے پیغام بھجوایا بی بی کے پاس کہ دعا کرو، اللہ ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس وقت شام کا مرحب قاسم کے مقابلے پہ آیا ہے۔ عزادارو بی بی نے سجدے میں دعا کرنا شروع کی، عزادارو ادھر وہ ملعون قریب آیا، ادھر قاسم نے تلوار ماری اور وہ ملعون واصل جہنم ہوا۔ عزادارو اب کیا تھا، ادھر تلوار لگی اور وہ ملعون واصل جہنم ہوا، ادھر سے لشکر اکٹھا ہو گیا، اب ایک ایک نہیں آتا، مل کے حملہ کرتے ہیں۔ عزادارو ازدی ملعون نے ایک نیزہ مارا جو حضرت قاسم کے جگر میں سینے میں پیوست ہوا۔ عزادارو قاسم زمین پہ گرے، میری جانیں قربان۔ عزادارو حضرت قاسم نے 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ عزادارو حضرت قاسم نے آواز دی یا اماہ ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کو آئیے۔ عزادارو اس آواز کا سننا تھا۔ عزادارو میری جانیں قربان، امام حسین علیہ کچھ ایسے اصحاب ہیں کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں کربلا کے میدان میں جن کے لیے امام حسین بڑی تیزی سے گئے۔ عزادارو ایک جون کے لیے بڑی تیزی سے گئے، ایک حضرت
قاسم کی لاش پہ بڑی تیزی سے گئے اور آپ نے ایک جملہ کہا، عباس تم یہاں سے حملہ کرو، میں ادھر سے لشکر ہٹاتا ہوں، کیونکہ قاسم لشکر کے درمیان میں تھے۔ کہا کہ لشکر ہٹے گا تو ہم قاسم تک پہنچیں گے۔ ادھر سے عباس حملہ کرنے والے، ادھر سے امام حسین لشکر کو ہٹانے والے۔ عزادارو ازدی ملعون نے آگے بڑھ کے چاہا کہ حضرت قاسم کا سر تن سے جدا کرے۔ عزادارو اتنے میں مولا پہنچے اور مولا نے اس کے ہاتھوں پہ تلوار مار کے اس کے دونوں ہاتھ جدا کر دیے۔ عزادارو اس سے پہلے کہ وہ اس کا لشکر اس کو بچانے آتا، اس نے آواز دی لشکریوں کو میری مدد کو آؤ۔ عزادارو پھیلا ہوا لشکر واپس آنا شروع ہوا۔ اب جنگ شروع ہوئی، تاریخ گواہ ہے۔ عزادارو مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف جانا شروع ہوئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف جانا شروع ہوئے۔ درمیان میں قاسم کا لاشا ہے۔ عزادارو ادھر کے گھوڑے ادھر جا رہے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر جا رہے ہیں۔ عزادارو یہ کربلا کا واحد شہید ہے جس نے ایک مرتبہ نہیں 8 9 10 مرتبہ روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ اور عزادارو آخر میں ایک جملہ ملتا ہے کہ شہزادے نے ایک فکرہ کہا، چچا جان جنگ روک دیجئے۔ عزادارو کیا جملہ کہا، میرے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ عزادارو میری جان قربان۔ عزادارو قاسم کا کیا حال ہوا؟ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پہ کہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں عزادارو بائیں طرف، اور عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو مولا پہنچے، حضرت قاسم کے لاشے کو دیکھا، عزادارو مولا روتے جا رہے ہیں۔ عزادارو قاسم کے لاش پہ عزادارو میرے مولا کی گریے کا عالم ہے۔ عزادارو میرے مولا نے قاسم کی لاش کو ایک گٹری کی صورت میں ابا میں رکھا، عزادارو ایسے لے کے چلے عزادارو خیمے میں جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، جہاں شہزادہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ عزادارو ایک طرف شہزادہ علی اکبر کا لاشا، ایک طرف حضرت قاسم کے لاشے کو رکھ دیے۔ عزادارو درمیان میں میرا اور آپ کا مولا بیٹھ گیا۔ عزادارو خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ درمیان میں مولا حسین بیٹھ گئے۔ عزادارو امامہ سر سے اتار دیا، کربلا کی خاک سر پہ ڈالی اور ایک فکرہ کہا، واہ غربتا، ہائے اب میں غریب ہو گیا، اب میں غریب ہو گیا۔ عزادارو عاشق مہدی مازندرانی کربلا میں تھے، انہوں نے 50 سال مولا کے حرم میں مجلس پڑھی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے مجلس میں یہ مصائب پڑھے کہ امام نے 2 شہزادوں کے درمیان میں بیٹھ کے یہ جملہ کہا، واہ غربتا، ہائے میں غریب ہو گیا۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، کہتے بہت گریہ ازاری ہوئی مولا حسین کے حرم میں۔ کہتے میں آ کے سو گیا، عالم خواب میں سیدہ کے محضر سے مشرف ہوا۔ بی بی فرماتی ہے شیخ مہدی یہ جو آج تو نے مصائب پڑھے ہیں نا، اس کو دوبارہ نہ پڑھنا، میرے حسین کے حرم میں زری کے سامنے نہ پڑھنا، جہاں مرضی پڑھنا۔ کب بی بی اس لیے زری کے سامنے کیوں نہ پڑھوں؟ کیا مصائب ٹھیک نہیں ہے؟ کیا مصائب بالکل ٹھیک ہے، لیکن شیخ مہدی جب سے تو نے مصائب پڑھے میرا حسین غشی کے عالم میں ہے۔ جب غشی سے افاقہ ہوتا ہے یہی جملہ، واہ غربتا، ہائے میں غریب ہو گیا، ہائے میرا قاسم مارا گیا، ہائے میرا علی اکبر مارا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو عزاداری کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے اہل بیت کے ذکر کو دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جب تک زندہ رہے عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے، مرنے والے تجھ سے جناب سیدہ راضی و خوشحال ہیں۔ پروردگارہ بی بی سیدہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں پہ ماتمی جلوس برآمد ہو رہے ہیں ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما، ان سب کی زندگیوں کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، اس کو داخلی و خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما، اسلامی جمہوریہ ایران کی حفاظت فرما، ان کو تمام خطرات و بلیات سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تمام مراجع کا سایہ، مراجع تقلید کا سایہ ہمارے سروں پہ مستدام رکھ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو
جب تک زندہ رہے محبت اہل بیت میں ہماری زندگی گزرے، جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ ہمارے سب میں مومنین میں آپس میں اتفاق و اتحاد کی برکت عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری مسجدوں ہمارے امام بارگاہوں دونوں کو آباد فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدہ۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں انشاءاللہ تعالی پاکستانی وقت کے مطابق 12:30 بجے انشاءاللہ امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں مجلس بھی ہوگی، مصائب بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ زیارت بھی ہوگی، اور آپ سب کے لیے آپ سب کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں زیارت پیش کی جائے گی۔ مولا آپ سب کی دعا کو قبول فرمائے۔ ہمارے 3 پروگرام چل رہے ہیں، ایک یہ 11 بجے مجلس اعضاء کا دعا اور معرفت امام کے عنوان پہ جو میرے پیج سے ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا پروگرام ہمارا جو ہے وہ 12:30 بجے پنجتن ٹی وی سے، پنجتن پوائنٹ سے، جو سارے پیجوں سے ہمارے نشر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قدم بقدم کربلا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ان سب کو پروگرام کو ضرور یہ پہنچائیں آگے بھی۔ انشاءاللہ مولا آپ سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ مشہد مقدس میں آپ سب کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، نائب زیارت بھی ہوں، نائب دعا بھی ہوں، اور پروردگار عالم آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ توفیہ علی علیہ السلام مدد، التماس دعا، فی امان الکریم۔